اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگان ملت، میرے غیر نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمیشہ ماہ رمضان میں یوم القرآن کے عنوان سے برسوں سے جلسے منعقد کیے جاتے رہے ہیں، بلکہ قیام احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بعد سے ہی مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے ان جلسوں کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں بھی 2 جمعے سے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ معتمد جناب احمد پاشا قادری صاحب نے MLA نے ان جلسوں کو خطاب بھی کیا۔ آج کا جلسہ بھی جلسہ یوم القرآن کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی سے واقف ہیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے وطن عزیز میں کرونا وائرس کووڈ کی وجہ سے، اور اسی لیے آن لائن کے ذریعے سے ہی ان جلسوں کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے معزز علماء کرام کی زبانوں سے سنا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے روزوں کو رکھنے کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک میں رمضان کی 3 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 17 رمضان کو اور 20 رمضان کو ہم کو یاد دلاتا ہے کہ خاتون جنت، شہزادی جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا۔ ہماری امت کی ماں بی بی خدیجہ کا بھی وصال اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت 20 رمضان کو ہوئی۔ 17 رمضان کو حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادِ جنت کی پیدائش ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 20 رمضان کے دن حضرت علی کی شہادت کے دن بھی ایک جلسہ ہوگا، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین کے بارے میں، فضائل، آپ کے فضائل کے بارے میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ایک سمندر ہے، حضرت علی کے فضائل کو بیان کرنا ایک سمندر ہے، اور اسد الدین اویسی تو اس سمندر کا ایک ساحل ہے، اور انشاءاللہ تعالی 20 رمضان کے دن شیر خدا کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، بی بی خدیجہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں، شہزادی جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوشش کروں گا ان کے بارے میں کچھ ذکر کر سکوں، ان تمام عظیم ہستیوں کے بارے میں، شخصیتوں کے بارے میں، ان کے فضائل حدیث جو آئے ہیں اس کا ذکر کر سکوں۔ آج کا یہ جلسہ کیونکہ آج 17 رمضان ہے، آج ہی کے دن حق و باطل کی پہلی جنگ ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالی اس کا میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کے ماہ مبارک میں ہم دوسرے دہے میں آ چکے ہیں، اور رحمت کا دہا ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اب مغفرت کا دہا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس ماہ مبارک میں راضی کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن تھا،
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक पर अपना पहला कदम रखते हैं और आमीन कहते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा आमीन कहा। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमतुल लिल आलमीन से शाफ़े रोज़े जज़ा से इमामुल अंबिया से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मिंबर पर खद मुबारक रखा, आमीन कहा, 3 मरतबा कहा, क्यों कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन थे और वो दुआ कर रहे थे कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने ज़ईफ़ माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत नहीं की, तो मैंने आमीन कहा। जिब्रील अमीन ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिस जगह पर दुरूद व सलाम, जिस जगह पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ना भेजा जाए। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबी उम्मी व आलिहि सहबिहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि हलाक, जिब्रील अमीन ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी कदर नहीं की, तो मैंने आमीन कहा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दुआ कौन कर रहे हैं? दुआ करने वाले पूरे फरिश्तों के इमाम हैं, हज़रत जिब्रील अमीन हैं। और आमीन कौन कह रहे हैं? सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। हम तमाम को अपना मुहासिबा करना है कि इस माह मुबारक में अगर हमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, उनको उफ कहा है, तो हम तौबा करें। अपने माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनको राज़ी करें, क्योंकि हज़रत जिब्रील दुआ कर रहे हैं कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसने ज़ईफ़ माँ बाप को पाया, उनकी खिदमत ना की। अगर हम कहीं पर बैठे हैं और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, बल्कि हर वक्त आका का जिक्र होना चाहिए, हर वक्त आका का जिक्र होना चाहिए, और वहाँ पर हम दुरूद सलाम नहीं पढ़ते हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जिब्रील अमीन दुआ कर रहे हैं, कमली वाले आका आमीन कह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको ज़िंदा रखा और ये माह मुबारक रमज़ान अता किया, और हमको अल्लाह ने ये तौफीक भी दी कि हम रोज़ा रखें। और अगर हमने रमज़ान में इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो हज़रत जिब्रील दुआ कर रहे हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया, उसकी कदर नहीं की। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसीलिए ये मग़फ़रत का दहा है। हम तमाम को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस माह मुबारक में, जो नुज़ूल क़ुरान का महीना है, इसमें हम रोज़े रखें, पाबंदी के साथ रखें। अगर मेरे कोई गयूर नौजवान साथी किसी बिना पर या अपनी उनसे गलती हुई रोज़े नहीं रख सके हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़ौरन जो रमज़ान के अभी दिन बाकी हैं उसकी कदर करो मेरे इज़्ज़तदार भाइयों और बहनों, और फ़ौरन आज ही से ये नियत करो कि मैं रमज़ान में रोज़े रखूँगा और इसकी कदर करूँगा। क्योंकि याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक में जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, और इस माह मुबारक की हर रात को, हर शब में अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी शान के मुताबिक ये आवाज़ें आती हैं आसमानों से कि है कोई शख्स जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है कोई शख्स जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, कोई शख्स जो अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज अल्लाह की रहमत हमको तलाश कर रही है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस माह मुबारक की कदर करिए,
نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے صرف اللہ جانتا ہے، مگر یقیناً زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اور میں نے جس حدیث شریف کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک پر قدم رکھ رہے تھے، مجھے یہاں پر ایک واقعہ، ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے جس کا ذکر محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیوں میری امتی کو لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حکم کو بجا لاؤ۔ اس شخص کو روکا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے حبیب کے پاس سے کاغذ کو نکالوں گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر اللہ اس شخص، گنہگار شخص کو جس کو اللہ نے حکم دے دیا تھا جہنم میں ڈالنے کا، اس کے میزان کے، اس کے اعمال کے ترازو میں رکھے گا، اور اچانک اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ لے کر جاؤ اس کو جنت میں۔ وہ شخص حیران حیران دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنا نورانی چہرہ آپ کا، آپ کون ہیں؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں جو تو دنیا میں مجھ پر درود السلام بھیجتا تھا، آج اس درود السلام کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ درود السلام کی اہمیت ہے کہ جو آج اللہ ہم کو زندہ رکھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ہم کثرت سے روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کے اعمال اس کے میزان میں، ترازو میں برابر ہو جائیں گے، اچانک اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ اس نے اس کے گناہوں میں، اس کے اعمال میں اضافہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ صرف اف کی بنیاد پر اس کو اللہ حکم فرمائے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس شخص کو لے کر جایا جائے گا تو اس کا بیٹا کہے گا میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، میری نیکیاں میرے باپ کو دے دو، میری نیکیاں میرے والد کو دے دو۔ روتے کہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہے گا کہ جب آج تم میری رحمت سے امید کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اے موسیٰ، میں ایک آنے والی قوم کو، ایک امت کو 2 اندھیرے دوں گا اور 2 روشنیاں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے اللہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا 2 اندھیرے، ایک خبر کا اندھیرا ہوگا اور ایک جس دن حساب کتاب ہوگا وہ اندھیرا ہوگا۔ اور ان 2 اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں ان کو قرآن دوں گا اور ان کو رمضان دوں گا۔ حضرت موسیٰ عرض کریں یا اللہ
تو مجھے اس میں کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ تو اللہ فرمائے کہ نئے موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ عرض کرے گا کہ وہ بہت بعد میں آنے والی امت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبر کا اندھیرا، حشر کے میدان کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اللہ حضرت موسیٰ سے عرض فرما رہا ہے کہ قرآن سے اور رمضان سے اندھیرے دور ہوں گے۔ مجھے یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، تجھ سے قریب ہونے کی سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ تیرے مقرب بندوں کی بہترین عبادت کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا اللہ، کیا سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی؟ تو آواز آتی ہے کہ کوئی سمجھ کر پڑھے یا اگر سمجھ کر نہ بھی پڑھے، وہ عبادت، وہ قرآن کی تلاوت اس کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگیوں پر غور کرو میرے نوجوانوں۔ تم قوم اور ملت کا مستقبل ہو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، تم قوم کا مستقبل ہو۔ تمہارے مضبوط کندھوں پر اس قوم کے مستقبل کی ذمہ داریاں تم پر عائد ہونے والی ہیں۔ اگر تم گر جاؤ گے تو قوم کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ میرے عزت دار نوجوان ساتھیوں، کیا تم کو یہ پتہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے کل کتنے حروف ہیں؟ آج تم انسٹاگرام پر، سنیپ چیٹ پر تمہارے پاس بے شمار نالج ہے، ماشاءاللہ، ہر چیز کا علم ہے تمہارے پاس۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری زبانوں پر کئی واہیات قسم کے ترانے بھی تم کو یاد ہیں، مگر کیا تم نے کبھی یہ سوچا میرے نوجوان ساتھیوں کہ کل قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ پوری قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی یاد کر لو۔ یہ علم تم کو کام میں آئے گا، دنیا میں بھی، خبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پورے قرآن کے کل حروف 1,27,000 ہے، 1,27,000 ہے۔ ایک قرآن کی آیت پڑھو 100 گنا ثواب ملے گا، درجات بلند ہوں گے، گناہ اتنے معاف ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریے، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، ان کو حدیث شریف میں آیا، ان کو خوشخبری دی جا رہی، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب خبروں سے ہم تمام کو اٹھایا جائے گا، اس دن ان نیک بندوں کو جو روزہ دار ہیں ان سے کہا جائے گا، آواز دی جائے گی، اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے نیک بندے ہیں، یہ بھوکے پیاسے ہیں، ان کو فوراً یہیں پر کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ الحاقہ میں فرمائے گا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیے، مزے کرو جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے۔ یہ روزدار کا انعام ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی سوچ کو تمام غلط چیزوں سے دور رکھیں۔ روزہ حدیث شریف میں آیا، میں نے علماء کی زبانوں سے سنا، ان کے پیر کے پاس بیٹھ کر کے صرف کھانا نہیں کھانا 15 گھنٹے کے لیے، یا پانی نہیں پینا 15 گھنٹے کے لیے روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، اور ڈھال کیا ہے؟ نفس کشی ہے، کہ آپ اپنے آنکھ کو بھی غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر سیل فون ہے تو نیوز کی حد تک، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کی حد تک، مگر اگر آپ وہی پرانی روش پر ہیں تو پھر میرے بھائی کیسے ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شخص ایک دلت لڑکی سے جا کر اس پر حملہ کرتا ہے،
رمضان کا مہینہ ہے، نام اتنا بڑا نام اور کام اتنا بڑا گندا، اور وہ بھی مبارک مہینے میں۔ اس شخص کو اتنا بھی لحاظ خیال نہیں آیا کہ بھائی جس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ شخص ایک دلت لڑکی پر جا کر حملہ کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسی حرکت اس ماہ مبارک میں بھی ہو سکتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہ کبھی رہے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے رکن اسمبلی نے اس دلت خاندان کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور اس کی مذمت کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری اس دلت بہن کو انصاف مل سکے۔ جو شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے یہ انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ دوسری بات، اعظم پورہ حیدرآباد میں دو مسلمان کسی پیسوں کے اوپر لڑ کر ایک قتل کر دیا، چاقوؤں سے مار لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیسی زندگی تم گزار رہے ہو؟ شیطان کو جکڑ دیا گیا، مگر تمہاری فطرت میں جو شیطانیت باقی ہے وہ اس مبارک مہینے میں بھی تم شیطانیت پر اترتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ دلت لڑکی پر اس پر حملہ کرنا، اس کو سیکشل اسالٹ کرنا، اور پھر دو لڑتے ہیں مسلمان پیسوں کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ کیا جواب دو گے؟ ایک دن مرنا ہے، یاد رکھو، ہر چیز کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ افسوسناک واقعات ہم کو شرمندہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کو تندرست رکھوں گا۔ تو ہمارے بعض نوجوان جو ابھی روزہ نہیں رکھے ہیں، میرے بھائی، آپ کی خوبصورتی میں، آپ کے اسمارٹنس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر تم روزہ میرے رکھو گے تو میں تم کو تندرست رکھوں گا۔ تو اگر آپ روزہ نہیں رکھے ہیں تو آج رات سے نیت کریے تاکہ کل سے آپ اس ماہ مبارک میں پورے روزے رکھ سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان بڑی تاریخی دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے، اور اسی سال حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بدر کے مقام پر ایک بدر بن حارث نامی شخص رہتا تھا، تو جگہ اس کے نام سے منسوب ہو گئی۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی ایک اور روایت لکھتے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک کنواں تھا جس میں چاندنی رات کے دن بدر کامل یعنی چاند بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، تو لوگ چاندنی رات میں اس کنویں کے پاس جا کر اس کنویں میں بدر کامل کو دیکھتے تھے، اسی لیے اس مقام کا نام بدر پڑا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص غزوہ ہے، اسی لیے قرآن میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ وہ حق اور باطل کی کھلی فرق کا دن ہے، وہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں کھلی فرق کا دن ہے، اسی لیے اس کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا گیا۔ 17 رمضان کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹی جماعت کو ایک بڑی طاقتور جماعت پر غلبہ عطا کیا۔ جنگ بدر کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کرام نے لکھا، بلکہ میں نے جامع نظامیہ کے ایک عظیم عالم دین کی کتاب میں پڑھا
جو فرانس میں جا کر اپنی زندگی گزارے، جنہوں نے فرانس میں جا کر فرینچ زبان میں، یہ جامعہ نظامیہ کے عالم دین فرانس گئے اور فرینچ زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا، وہ اپنے ایک لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کا پس منظر بتاتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے ہجرت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کیے، اور مکے میں صحابہ کرام پر بہت ظلم کیا گیا۔ کئی واقعات ہیں، اگر ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کیسے صدیق اکبر کو کعبے کے صحن میں آپ پر ظلم کیا گیا، کیسے صحابہ کرام پر حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے، کبھی حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں رسی دی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکالیف دی گئی، صحابہ کرام کی جائیدادوں کو، ان کے مال کو، ان کے گھروں کو ضبط کر لیا گیا تھا، اور وہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک سلطنت کو قائم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلطنت کو قائم کیا، اور تمام قبیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، سمجھوتے کیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے کہا کہ مکے سے تجارت کا کام یمن کی طرف ہو سکتا ہے مگر شمال کی طرف نہیں، کہ جو تجارت کا مال مشرکین مکے سے لے کر جاتے تھے شام کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ جو مدینے سے ہو کر راستہ جاتا ہے ہم آپ کو تجارت کا مال لے کر جانے نہیں دیں گے، کیونکہ اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر اس زمانے میں ایسے ہائی ویز نہیں تھے، کوئی جی پی ایس نہیں تھا، لوگ راستے سے چلے آتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ تجارت کو روک دی جائے گی، معاشی طور پر ان کو بھی تنگی پیدا کی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو ان راستوں پر بھیجایا کہ دیکھو کہ مکے سے کوئی تجارت کا قافلہ تو نہیں جا رہا ہے شام کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کثیر سامان کے ساتھ ایک قافلہ جا چکا ہے اور وہ واپس مکے کو آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو بتایا کہ دیکھو اگر یہ قافلہ جو تجارت کا مال لے کر اگر مکے کو پہنچے گا تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور تکالیف کے منصوبے بنائے جائیں گے، اس کو روکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلیے نکلو اپنے گھروں سے، اللہ سلامت درجات کو بلندی فرمائے۔ صحابہ کرام نے لاکھوں سلام ہمارے صحابہ کرام، وہ فوراً اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے صحابی کے پاس سواری نہیں ہے تو ان کو عزت کے مطابق ان کو سواری دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ ہمارے جسموں پر کپڑے نہیں ہے، ہم کو کپڑے دے دے۔ دعا کی یا اللہ رزق نہیں ہے تو رزق دے دے، عزت سے نواز دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے بجا لانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھی روانہ کر دیے تھے اپنے کہ معلوم کریں یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے جو اب اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے آگے دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہاں پر رکے تھے، اور پھر ابو سفیان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، وہ بدر کو پہنچنے سے پہلے اپنے قافلے کو روک کر بدر شہر میں آئے، اس کنویں کے پاس آئے اور آ کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ کنویں کے پاس گئے اور کنویں کے پاس انہوں نے اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا اور فوراً ابو سفیان نے ان مینگنیوں کو اٹھایا اور ان کو توڑا تو دیکھا کہ اس میں سے کھجور کی گٹلیاں نکل رہی ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ مدینے والوں کے اونٹ ہیں اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً ساحلی راستے سے اپنے قافلے کو لے کر نکلے، مگر اس سے پہلے وہ ایک زمزم غفاری ایک شخص کو تیز رفتار اونٹ پر بٹھا کر اس کو مکے کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر مکے میں اہل قریش کو، مشرکین کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ وہ زمزم غفاری تیز اونٹ پر نکلتا ہے مکے کی طرف، اور ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے اس ساحلی راستے سے تیزی سے اپنے تجارت کے قافلے کو لے کر نکلتے ہیں۔ وہیں پر مکے میں حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ ایک خواب دیکھتی ہیں اور خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ اونٹ پر بیٹھ کر لوگ مکے کو آ رہے ہیں اور آ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اہل قریش، اے مشرکین، تیار ہو جاؤ کہ تمہاری تباہی اور بربادی کا دن آنے والا ہے۔ حضرت عاتکہ نے یہ خواب حضرت عباس کو سنایا، حضرت عباس نے یہ خواب ابو جہل کو سنایا تو ابو جہل ناراض ہوا اور ابو جہل پکار کر کہا کہ عباس، آپ کے خاندان میں آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب کیا تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ پیش کریں گی؟ نعوذ باللہ۔ اور اس نے کہا کہ 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو میں بنو ہاشم کو دروغہ جھوٹا قرار دوں گا۔ تو واقعات میں آئے کہ تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچا، اور اس زمانے میں ایک خطرے کا سگنل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص خطرے کا پیغام یا سگنل یا میسیج دیتا تو وہ کہتا کہ میرے اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے، اور جیسا ہی اس نے یہ کہا تمام مشرکین مکہ اہل قریش تیار ہو گئے کہ اب ہم جا کر اس قافلے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ تیاری ہوتی ہے، اسلحہ لیا جاتا ہے، باجا اور کھانے کا انتظام لے کر یہ مشرکین مکے سے نکلتے ہیں۔ ابو سفیان کے پاس سے ایک اور پیغام دیا جاتا ہے کہ مت نکلو، میں نے اپنے تجارت کے قافلے کو بچا کر ساحلی راستے سے نکل پڑا ہوں، مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم نہیں رکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بدر کے وادی میں تھے نکل کر بدر کے شہر میں آ کر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے آ کر عرض کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آج ہم مقابلہ کریں گے ان لوگوں سے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ فاروق اعظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ، اگر آپ ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہیں پر ہم ان کا ٹھہر کر مقابلہ کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ کل اس جگہ پر عتبہ مارا جائے گا، ابو جہل مارا جائے گا، اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی، چھوٹی سی جھوپڑی، چھوٹا سا مقام ایک بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گر گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر کل یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تیرا کلمہ توحید بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی دعا کرتے کرتے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے، تو صدیق اکبر جو ساتھ کھڑے ہیں وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ضرور آپ کو غالب کرے گا، اللہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ شیخ محدث عبداللہ خدیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تبر کی لکڑی ہے، اور فوج کی صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک صحابی تھی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب ماری اور کہا کہ اے سواد لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ۔ کیا کہا کہ اے سواد لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ۔ حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ایک فوج کا کمانڈر ان چیف اپنی فوج کی صفوں کو سیدھا کر رہا ہے، اور ایک سولجر سپاہی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادتی کی گئی ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ مگر لاکھوں سلام قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سواد آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو بوسہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد سے پوچھتے ہیں کہ سواد کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری موت میرے سامنے ہے، میری زندگی کی آخری گھڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کو بوسہ لے لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ میں جب کبھی بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب محبت، یہ کیسی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ کل جنگ ہونے والی ہے، اور اس عاشق رسول کو فکر اس بات کی کہ میں کیسے جا کر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ لے لوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو کسی کے محلوں سے چمن سے نہیں ملا، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اور واقعہ آیا، بلکہ شیخ محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، دو بھائی تھے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو شامل کر لیا جہاد میں، فوج میں۔ چھوٹے بھائی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹا ضرور ہوں، مگر آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیجئے،
ریسلنگ کرا کر دیکھ لی، میں ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے، ریسلنگ ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کان میں کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی، مجھے اس سے محروم مت رکھو، تم ہار جاؤ۔ تو بڑا بھائی زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں، مسکراتے ہیں اور دونوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پر جو جگہ بنائی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کر جنگ کی جب آغاز ہوتی ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ، آپ اندازہ لگائیے کہ مشرکین مکہ کے پاس 950 سے زائد لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 312 یا 313۔ آپ سوچئے میرے عزیز دوستوں، میری نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 8 تلواریں، 10 اونٹ، 2 گھوڑے، اور مشرکین مکہ کے پاس 200 گھوڑے، 200 گھوڑے، ہر اعتبار سے طاقتور، یعنی ایک ایک دن ایک ایک اونٹ کو، یعنی 9 اونٹ کو ذبح کرتے تھے تاکہ اپنے فوج کو کھلایا جا سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے 10 اونٹ، 8 تلواریں اور 2 گھوڑے۔ کیا پیغام ہم کو ملتا ہے؟ پیغام ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر عملی یقین کر کے ہوتا ہے۔ اور وہی نظارہ دنیا کو دکھایا گیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ٹوٹ توکل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ اللہ اگر آج یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو کل صبح قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 آپ پڑھیے، جس کا ترجمہ علماء کرام، محدثین اور علماء نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی تعداد کو مشرکین کو کم دکھایا اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ علماء کرام نے تفسیر میں کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں مشرکین کا، ان کی تعداد اس لیے کم دکھائی کہ ان کے دلوں میں ان کا خوف نہ پیدا ہو، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد اس لیے کم دکھائی تاکہ مکمل طور پر مسلمانوں کی صفوں میں آ جائیں اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو سکے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور اللہ کی مدد کا ذکر، جس کا علماء کرام نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد مشرکین کو زیادہ دکھائی اور ان کا ڈر اس میں پیدا کیا۔ سورہ انفال کی آیت میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے ملائکہ فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی تائید کی، مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیاب کیا۔ پھر سورہ انفال میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جب اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر مشرکین مکہ کی طرف پھینکتے تھے اور کہتے تھے رحمت اللہ علیہ زبان مبارک سے کہ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں، ہم پھینک رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مدد کی مسلمانوں کی کہ بارش کو نازل کیا، بارش کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دو معصوم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ ان دو بھائیوں نے پوری جنگ میں دیکھ رہے تھے کہ کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل، اور وہ بڑے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں جنگ میں تھا۔ دونوں بھائی گھس کر حضرت معاذ ابو جہل کی پنڈلی پر ایک وار مارتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا بھی حضرت معاذ پر حملہ کرتا ہے، وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل پر زخم ہوتا ہے، گر جاتا ہے۔ اور پھر رسول واقعات میں یہ بھی آیا
کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو اس حملے میں زخمی ہو جاتا ہے، بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ لٹکتے رہتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارک النبوہ میں لکھتے ہیں، شفا شریف کی کتاب قاضی ایاز کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں بھائی جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو مارا ہے، ہم نے ابو جہل پر وار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے کھندے کے زخم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن اس کھندے پر لگاتے ہیں، اور وہ کھندا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس پر کوئی زخم ہی نہیں آیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن لگانے سے آپ کا زخم بھر جاتا ہے، آپ کا بازو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور آپ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں آیا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے آتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کو ایک لکڑی پھینکتے ہیں، جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ لکڑی دی جا رہی ہے اور یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑی سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اور دوڑتے ہیں۔ حضرت عکاشہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو تلوار بن جاتی ہے، سفید تلوار جس کو اون انہوں نے نام رکھا۔ حضرت عکاشہ اس سے لڑتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہیں پر ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظالم عمیر بن خلف جو آپ پر ظلم ڈھاتا تھا، حضرت بلال اس کا بھی تعاقب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو مجھ کو تکالیف دیتا تھا، آج میں تجھ کو بخشوں گا نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے اور مشرکین کے 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے، 70 سے زیادہ لوگ۔ یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ، یہ اللہ کی ذات پر ٹوٹ توکل کرنے کی پہلی تفسیر، پہلے ایگزامپل۔ ارے بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف قوت پر نہیں بلکہ قدرت پر پہلے بھروسہ رکھتے ہیں، ہم صرف طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جب تک جذبہ شہادت زندہ تھا ہمارے سروں پر عزت کے تاج رکھے جاتے تھے، اور جب سے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، موت کا ڈر پیدا ہو گیا، رہن جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتے جا رہی۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم میں بہترین سائنسدان تھے، ہم میں بہترین میتھمیٹیشین تھے، ہم ساری دنیا کا حساب کرتے تھے، آج دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہم میں بہترین طبیب ڈاکٹرز تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے، آج ہمارا علاج کرنے کے لیے اسپتال کے لوگ تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ہم دنیا کے اترے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور ہیں۔ جب قرآن نے ہم کو ایک بہترین امت قرار دیا تو پھر آخر یہ رسوائی کیوں، یہ کمزوری کیوں، یہ بے عزتی کیوں؟ یہ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا۔ اپنے منصب کو یاد رکھو اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو نازل کر کے ہماری مدد کرے۔ یقیناً میں جانتا ہوں مصائب اور مشکلات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ نفرت کی دیواریں بلکہ نفرت کے سمندر میں ہم اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں۔ وطن عزیز میں، بھارت میں اتنی نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کر دی گئی
کہ اس نفرت کے سمندر میں ایک طوفان ہے اور ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اور ان نفرت کے سمندروں میں، ان لہروں کا، ان آندھیوں کا ہم کو